بہو عاشق عشق دے دعوے کیتے تے صدیق دا عشق کمالے طاہر یار او غار والے دی دے راہ سن لوگ مثالے عشق آن بہاریاں ڈیوائیاں تا گھر دا سارا مالے عاشق پاک صدیق اکبر جیڑا ستا اج بھی رسول دے نال قربان ماں عائشہ قربان جاوا فرمایا کرتی تھی میرے نبی دا آخری ویلا ہے گود میری ہے بولو نا میں پڑھتا ہوں میں دیکھتا ہوں آواز آتی ہے یا گود صدیق کی ہوتی ہے یا گود صدیقہ کی ہوتی ہے یا گود صدیق کی ہوتی ہے یا گود صدیقہ کی ہوتی ہے آخری ویلائے آخری ٹائم میں سفر آخرت میرے نبی نے فرمایا سب سے اجازت لی میں عائشہ کے پاس رہنا چاہتا آخری ویلائے میری ماں عائشہ کی گود ہے میرے نبی اماں عائشہ کی گود میں اماں فرماتی ہے میرے سینے سے لگے ہوئے ہیں میرا بھائی عبد الرحمن گزرنے لگا اس کے ہاتھ میں مسواک تھی میرے نبی نے اشارہ فرمایا میں بجھ گیا توجہ کرنا بڑی پیاری گل ہے میں دیکھتا ہوں میں پڑھتا ہوں یا فہم صدیق کرتا ہے یا فہم صدیقہ میرے نبی کے اداؤں کو یا صدیق پڑھتا ہے میرے نبی کے اداؤں کو یا صدیقہ پڑھتی ہے میرے نبی کے اداؤں یا صدیق سمجھتا ہے میرے نبی کے اداؤں کو یا صدیقہ سمجھتی ہے قربان جاوا میں کیا کروں میں بولتا ہوں ادھر ادھر سے باتیں آنا شروع ہو جاتی ہے میں نے دیکھا ہے حضرت عمر کے ہاتھ میں تورات ہے میں نے سبق روک دیا ادھر سے آؤں گا ادھر سے شروع کروں گا سبق روک دیا غور کرنا یہ نہ کہا کہ موضوع سے ہٹ گیا ہے نہیں حضرت عمر کے ہاتھ میں تورات ہے پڑھنے لگے محبوب تشریف لے آئے عمر پڑھی جا رہے ابو بکر بھی رلے میں نے جگہ بات کی معیت ابو بکر پہ قربان جاؤں ابو بکر تیری معیت پہ قربان جاؤں میرا محبوب چلتا تو ساتھ میرا نبی آتا تو ساتھ میرا نبی غار میں تو غار میں میرا نبی مزار میں تو زور سے کہیں چلو بڑی دلیل دوں ایک مرتبہ اللہ کے محبوب تشریف لا رہے صلی اللہ دائیں ابو بکر بائیں حضرت عمر آپ تشریف لا رہے صحابہ بیٹھے ہیں مسکرا کے میرے نبی نے فرمایا میرے صحابیوں جس طرح آج میرے دائیں ابو بکر ہے بائیں عمر ہے دن قیامت کا ہوگا جب میں اپنی قبر سے اٹھوں گا تو دائیں ابو بکر ہوگا بائیں میرا یار عمر میرے سے تورات پڑھنے لگے ابو بکر ساتھ ہے میرے نبی کے چہرے پہ غصے کے آثار نظر آنے لگے میری بات یاد رکھنا اداواں یا صدیق سمجھتا ہے یا صدیقہ سمجھتی ہے ابو بکر کی نظر میرے نبی کے مکھڑے پہ پڑی بول پڑے عمر کو کہنے لگے عمر رونے والی روئے تیرے اتے میرے نبی دا چہرہ نہیں دیکھتا تو ہی عمر کی نظریں میرے نبی کے مکھڑے پہ پڑی تورات بند کری بولنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہ رب ہونے پہ راضی تیرے
محبوب پہ تیرے نبی ہونے پہ راضی، دین اسلام پہ راضی، میں تو نالج کے لیے پڑھ رہا تھا۔ توجہ میری طرف، حضرت ابو بکر نے میرے نبی کے اداؤں کو دیکھا اور پرکھ گئے۔ آج میرے نبی نے اشارہ کیا، اما عائشہ سمجھنے لگی، اما عائشہ اداؤں کو پڑھنے لگی، اما عائشہ فہم کرنے لگی اور پوچھنے لگی سونا مسواک چاہیے؟ میرے نبی نے سر مبارک ہلایا، اما فرماتی ہے میں نے اپنے بھائی کو بلایا، وہیں اس سے میں نے مسواک لی، اللہ کے نبی نے اپنے منہ میں مسواک لگائی لیکن سخت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، چبا نہیں سکتے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو چبا دوں؟ میرے نبی نے فرمایا جی عمیرہ، جی میری عائشہ، میرے اما عائشہ نے وہی مسواک اپنے منہ میں ڈالا، چبانے لگی ہے، چبانے لگی ہے، لعاب لگنے لگے ہیں، اور وہی لعاب والی مسواک میرے نبی نے اپنی دانتوں مبارک پہ لگائے۔ اما عائشہ فرماتی تھی آئے میں فخر کیوں نہ کروں جب اللہ کے نبی دنیا سے جانے لگے ہیں، دنیا سے تشریف لے جانے لگے ہیں، آخری جو غذا میرے نبی کی بنی وہ میرا لعاب تھا۔ ماشاءاللہ آپ کا جذبہ، مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرا اندر پگھل جاتا ہے جب لوگ میری عائشہ کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں، کسی نے کیا لکھ دیا، کسی نے کیا کہہ دیا۔ مجھے دکھ ہوتا ہے جب ابو بکر کے بارے میں لوگ لکھنے لگتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب لوگ حضرت عمر کے بارے میں کچھ بکنے لگتے ہیں۔ کون ابو بکر؟ آئیے کل بھی مک گئی ہے تشار کہتا ہے بہو عاشق عشق تے دعوے کیتے تے صدیق دا عشق کمالے، طاہر یار او غار والے دی دے راہ سن لوگ مثالے، عشق آن بہاریاں ڈیوائیاں انتا گھر دا سارا مالے، عاشق پاک صدیق اکبر جیڑا ستا اج بھی رسول دے نال قربان تھا چمڑ دے محبوب دے یار دا، اے جو پہلا خلیفہ ہے سرکار دا، اے نو پڑھیا میں پہلے کتابہ اندر، اے نو تکیا تے پورے اشارے گئے، گڑی حبیب اللہ والے ہو، ادھر ادھر سے آنے والے ہو، اللہ نے میرے محبوب کے مقام اور شان کو اتنا بلند بیان کیتا فرمایا۔ پہلی کتابہ دی اندر بھی میرے نبی دے تذکرے، ابراہیم دی دعاواں دی اندر بھی تذکرے، تے نالو نال انہاں کتابہ دی اندر میرے نبی دے صحابہ دے بھی تذکرے موجود ہیں۔ ابو بکر دا تذکرہ، عمر دا تذکرہ، عثمان دا تذکرہ، علی سید دا تذکرہ، میرے نبی دے صحابہ دے تذکرے۔ توجہ میری طرف، ایویں تھی اللہ دا قرآن نہیں بھولے دا دنیا والو، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے اللہ دا قرآن ہے، فرمایا محمد اللہ دا رسول ہے، والذین معاہو تے جڑے لوگ میرے نبی دے رلے نے، جو لوگ میرے نبی کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پہ اوپر سخت ہیں۔ توجہ میری طرف، میرے ساتھ جھگڑا نہ کر، ایک اللہ تعالیٰ دا قرآن پہ کرے نہ رحماء بینہم۔ آئیے
میں اس گل نو موضوع دے نال جوڑا، میرے نبی دا مقام آلہ، میرے نبی دا پیغام آلہ، او لوگ جڑے میرے نبی دی خدمت دی اندر ہے، میرے نبی نے مقام کو بھی ڈٹھا اور میرے نبی دے پیغام کو بھی دیکھا، مقام بھی دیکھا پیغام بھی دیکھا، دونوں پہ ایمان لے آئے، مقام پر بھی ایمان لے آئے، ہائے پیغام پر بھی ایمان لے آئے، مقام پہ ایسے ایمان لے آئے آپ کہیں گے مولوی صاحب دلیل دے کے جا، مقام پہ کیسے ایمان لائے؟ آئیے سنیے گا، میرے نبی کا صحابی ہے، نام حضرت حسان ہے، اللہ کے محبوب کی خدمت میں آئے بیٹھے ہیں، لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی، حضرت حسان نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے میں ان کا جواب دیتا ہوں۔ میرے محبوب چپ کر کے بیٹھے ہیں، آسمانوں سے صدا آئی، میرا پیغمبر حسان کو کہے وہ تیری تعریف کرے، فرش زمین پہ محمد جوان سنے، عرش بری پہ رب رحمان سنے۔ اب نعرے ختم کرے، وقت تھوڑا ہے، پرچی بھی آ گئی ہے لگتا ہے، اچھا شکر ہے۔ حضرت حسان میرے نبی دا نعت خان میرے نبی دے مقام کو بیان کرنے لگا ہے، سنیے گا عاشق کیا کہتا ہے، لم یخلق الرحمن مثل محمد، لم يخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ يخلق افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا على افق البقاء لا تغرب انك شمس والملوك كواكب اذا طلعت لم يبد منهن كوكب احسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب علماء جانے عربی کی اندر حضرت حسان نے پڑھا کلام، قربان جاواں، آئیے پنجابی شاعر نے اس کی ترجمانی اپنے انداز میں کی ہے، توجہ میری طرف، شاعر کہتا ہے حضرت حسان میرے نبی کے مقام کو بیان کرتے ہوئے کہنے لگا ہے کسے ماں اس جیسا سونا نہیں جڑیا جویں اپنی مرضی مطابق کو بڑھیا سحپن نفاست تے پھلاں دا سہرا میں قربان اللہ محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کرو سٹی بڑی ریجھ دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، مقام کو بھی بیان کرنے لگے ہیں، میرے نبی کے پیغام کو بھی سننے لگے ہیں، اور پیغام کو سنا، توجہ میری طرف، مشن کو سنا، مشن رسالت آئے اشتہار کی اندر موضوع ہے، توجہ میری طرف، مشن کو سنا اور سنتے ہوئی اندر بٹھایا۔ مشن کیا تھا؟ میرے نبی نے ببانگے دہل فاران کی چوٹی پہ مکہ کی گلیوں میں آئے یہی آواز دی ہے، یہی کلمہ بلند فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ او مکہ لے او لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ کہنے لگے مطلب کیا ہے؟ آئیے مطلب سن کے جائیے گا۔ مشکل کشا، آپ صرف یہ بولے مشکل کشا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا نفع نقصان کا مالک، سجدہ طواف منت پکار کے لائق، بگڑی بنانے والا، بیٹیاں دینے والا، بیٹے دینے والا، بیڑے پار کرن والا، بیماریاں دور کرن والا کوئی نہیں الا اللہ، مگر ہے تو کلا اللہ ہے۔
ہے جب یہ آواز آئی جن کے سامنے مشن بیان ہوا کسی نے پتھر اٹھایا نعوذ باللہ میرے نبی کو مارا کسی نے کیا الفاظ بولے کسی نے کیا الفاظ بولے کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب اللہ کے محبوب کو مخاطب کر کے کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے کلا اللہ معبود یہ ہو ہی نہیں سکتا لیکن جن کو سمجھ آیا مشن کو جن کو سمجھ یہ مشن آیا انہوں نے اپنا مشن یہ اندر بٹھایا اور ایسے قبول کیا توجہ میری طرف میں سمیٹنے لگا ہوں گفتگو کو مشن پہ چلنے مشن پہ چلے مشن کو اتنا مشن کو پھیلایا مشن کے اوپر اتنے مضبوط رہے پیغام کو سنا پیغام کو سینے میں محفوظ کیا پھر چپ کر کے نہیں پھر پیغام کو آگے کتنے صحابہ کی قبر ملتی ہے مدینہ طیبہ میں باقی سارے صحابہ مشن رسالت کو لے کے دنیا میں پھیل گئے چلو اس بات کو یوں کہتے ہیں قرآن کی آیت پڑھ کر جنہوں نے مشن کو قبول کیا ابو بکر آیا صدیق بن گیا عمر آیا فاروق اعظم بن گیا عثمان آیا حیا کے پیکر بن گئے علی آئے حیدر کرار بن گئے جواب آئے بخل نہیں کرنا بخل نہیں کرنا امیر معاویہ آئے سیاست کے امام بن گئے جناب بلال آئے نیچے انگارے میں نے جملہ بولا مشن میرے نبی کا پیغام میرے نبی کا ایسے عمل پیرا ہوئے ایسے پکے مضبوط ہو گئے نیچے انگارے ہیں اللہ اللہ اوپر حضرت بلال ہیں اور باش لڑکے ہاتھوں کے اندر رسیاں باندھ کے گھسیٹنے لگے ہیں لیکن بلال مشن پہ اتنا پکا ہو گیا مشن پہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ زبان سے بول اٹھا اے باہر کار حقیقت کل ہو واللہ احد و نگہبان تنو جانے تو اللہ الصمد لم یلد یارم ولم یولد بہر جا دستگیر لم یکن حافظ تورا ناصر لہو کفوا احد ادھر سے مار پڑتی ہے ادھر سے حضرت بلال مشن بیان کرتے ہیں ادھر سے انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے ادھر سے صہیب مشن بیان کرتے ہیں ادھر سے مارا جاتا ہے ادھر سے اماں سمیہ ٹکڑے ہونے لگتی ہے ادھر سے مارا جاتا ہے ادھر سے او دنیا والو حضرت امیر حمزہ ٹکڑے ہونے لگتے ہیں پکے ہو گئے مشن پر مضبوط ہو گئے مشن پر ادھر دیکھیے گا جب میں نے ان لوگوں کو پڑھا جنہوں نے مقام کے اوپر بھی ایمان لائے جنہوں نے پیغام کے اوپر بھی ایمان لایا اتنے پکے کہ اللہ کا قرآن بول اٹھائے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون اتنے پکے ہو گئے ابو بکر صدیق کو مارا گیا ہے اللہ اللہ چہرہ برابر ہو گیا آپ بے ہوش ہو گئے اماں ابا اٹھا کے گھر لے آئے ہیں توجہ میری طرف اماں کے ہاتھ میں دودھ ہے پاپا کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے ابو بکر کو ہوش آئے اماں کہتی ہے پانی پلاؤں دودھ پلاؤں کسی نے کہا اٹھے تو پانی کا گھونٹ دو آئے قربان ونجا مشن پہ اتنے مضبوط اور عشق اور محبت پہ اتنے مضبوط قربان جاواں ابو بکر جو ہی آنکھ کھلی ہے آنکھ کھلنے کی دیر ہے زبان پہ کوئی پہلا جملہ آدھا پہلے مجھے یہ بتاؤ میرے مٹھے مدنی محمد الرسول اللہ دا کیا حال عاشق عشق دے دعوے کیتے نہیں بولے یار پتہ ہی کیوں قاضی صاحب نے حکم فرمایا جتنے شعر ہیں سارے پڑھنے ماشاءاللہ میں نے کہا چلو قرآن بھی سناتا ہوں اور یہ بھی سناتا ہوں ماشاءاللہ کیا کہا اللہ والے نے
बहु आशिका इश्क दे दावे कीते ते सिद्दीक दा इश्क कमाले ताहिर यार उस गार वाले दी देंदे रहसन लोग मिसाले इश्क आन बुहारियां डिवाइयां दिता घर दा सारा माले हाँ आशिक पाक सिद्दीक अकबर जेड़ा सुता अज भी रसूल दे नाल वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, वो खुदा है, ये मुस्तफ़ा है, वो दुल जलाल है, ये आमना कलाल है, वो रब है, ये शाह अरब है, उसकी रबूबियत है, इसकी नबूवत है, वो खालिक है, ये मखलूक है, वो राज़िक है, ये मरज़ूक है, वो दाता है, ये मंगने वाला है, उसका राज है, इसका रिवाज है, उसका कुरान है, इसकी हदीस है, वो राज वाला, ये मेराज वाला, वो अहद है और ये अहमद है। इनका इम्तिहान तो लेना है, कौन ले? कुरान कहता है दुनिया वालों अगर इम्तिहान की बात ना हो कल को कोई काला है, कोई बग्गा है, कोई इधर उधर से आए और कहे नऊज़ुबिल्लाह सहाबा नाकाम, अगर ये लफ्ज उसके मुंह से निकले तवज्जो तो उस्ताद पे हर्फ आएगा। लिहाजा मैंने कुरान में ऐलान कर दिया, गड़ी हबीबुल्लाह के रोशन ज़मीरो सुनिएगा, दिल में बिठाइएगा। कुरान मेरे सामने उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। और दुनिया वालों यही वो लोग हैं जिनका इम्तिहान अल्लाह ने दिया है। आप कहेंगे मौलवी साहब कैसे? पहला पारा है सूरह बकरा है, कुरान मेरे सामने उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। यही वो लोग हैं जो कामयाब है, यही वो लोग हैं जो हिदायत वाले हैं। सहाबा कामयाब, सहाबा कामरान, सहाबा सरफराज, सहाबा सरबुलंद, सहाबा हिदायत वाले, सहाबा कामयाब। फिर शायर कहता है जग सारे दा महबूब मदनी मिठा, सारी धरती ते रहमत वडेंदा गया। जेड़े आंदे गए नेड़े बहांदे गए, सीने लाके मुहम्मद रगेंदा गया। कोई सिद्दीक बढ़िया सिदाकत दे विच, कोई फारूक बढ़िया अदालत दे विच, कोई पैकर हयादा सखावत दे विच, ते कोई खैबर दे दरनो पुटेंदा गया। जेड़े आंदे गए नेड़े बहांदे गए, सीने लाके मुहम्मद रगेंदा गया। कोई फारिस मकाम को और पैगाम को मानने के लिए, कोई फारिस तू आके हो यादी कदर, कीवे रोमी तेरे हिम्मत दी भाली नदर, कीवे हबशी उते इश्क कीता असर, कीवे हबशी उते इश्क कीता असर, मारा खा के भी कलमा पकेंदा गया। कीवे हबशी उते इश्क कीता असर, मारा खा के भी कलमा पकेंदा गया। जेड़े आंदे गए नेड़े बहांदे गए, सीने लाके मुहम्मद रंगेंदा गया। इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, राह वफा में बढ़ता जा,
راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، شوق سے ہر دم پڑھتا جا لا الہ الا اللہ۔ تیری نفی تیرا اس بات، لا میں نفی الا اللہ میں اس بات ہے، تیری نفی تیرا اس بات، شیطان کے منہ پر ہے لال، شیطان کی ہے یہی سزا لا الہ الا اللہ۔ حکم اسی کا اس کا راج، حکم اسی کا اس کا راج، ہم سب ہیں اس کے محتاج۔ عقیدہ بنا کے جائیے گا، نبی کس کے محتاج، ولی کس کے محتاج، غوث کتب کس کے محتاج، یہ علماء کس کے محتاج، امیر غریب کس کے محتاج، حکم اسی کا اس کا راج، ہم سب ہیں اس کے محتاج۔ ہو کوئی شاہ بھوے گدا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور نبوت صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ لوگوں جو وہ چاہے سو ہی ہو، جو میرا رب چاہے سو ہی ہو، دکھ میں اس کے آگے رو۔ اولاد نہیں ہے کدھر کو مانگ رہا ہے؟ اگر تیرے مقدر میں رب نے لکھی ہے تو ملے گی، نہیں لکھی تو للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اور دنیا والو آسمان و زمین کا مالک اللہ وے، جنہوں چاہواں دیاں دیواں، جنہوں چاہواں پتر دیواں، جنہوں چاہواں دیاں پتر جوڑے دیواں، جنہوں چاہواں کچھ نہ دیواں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب بڑی دلیل دے سمجھ آ جائے۔ اے میرے بھائیو، گڑی حبیب اللہ والو، مانسیرہ والو، مظفر آباد والو، سنیے گا آواز آئی ندیم صاحب دینے پہ آؤں تو اپنے محبوب کی بیوی خدیجہ کو دوں، نہ دینے پہ آؤں تو محبوب کی محبوبہ عائشہ کو نہ دوں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے جو وہ چاہے سو ہی ہو، دکھ میں اس کے آگے رو، منت کر دامن پھیلا لا الہ الا اللہ۔ غور سے سن میرے بھائی، شرک ہے دوزخ کی کھائی، دروازہ ہے جنت کا لا الہ الا اللہ۔ گیلانی کیا ڈرنا ہے، آخر ایک دن مرنا ہے، کھل کر یہ پیغام سنا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور نبوت صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔